پرانے وقت کی بات ہے جب بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام سنتے ہی دشمنوں کے کلیجے کانپ جاتے تھے۔ جہانگیر صرف نام کا نہیں تھا بلکہ انصاف کی ایک ایسی مثال تھا جس کی تلوار صرف ظلم کے خلاف اٹھتی تھی اور اس کا دل رحم دلی سے بھرا ہوا تھا۔ مگر جہانگیر کی اصل دولت اس کا تخت یا خزانہ نہیں تھا بلکہ اس کی اکلوتی بیٹی نور جہاں تھی، جو صرف خوبصورتی میں نہیں بلکہ عقل اور ہمت میں بھی بے مثال تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے نور جہاں کو بناتے وقت ہر خوبی کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سمندر کی گہرائی تھی تو لبوں پر عبادت جیسی پاکیزگی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نور جہاں کی ماں یعنی کہ بادشاہ جہانگیر کی بیوی نور جہاں کو جنم دیتے وقت اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو جہانگیر کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اب وہ کبھی شادی نہیں کرے گا اور اپنی پوری زندگی صرف اپنی بیٹی کے لیے جیے گا۔ نور جہاں ہی اس کی دنیا تھی، اس کی خوشی تھی اور اس کی جینے کی وجہ تھی۔ بادشاہ ہر روز اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارتا، اسے تعلیم دیتا، اسے تلوار چلانا سکھاتا، اسے انصاف کے اصول بتاتا۔ نور جہاں بھی اپنے والد سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اس کے لیے باپ ہی سب کچھ تھا۔ مگر وقت کی رفتار کسی کے لیے نہیں رکتی۔ نور جہاں بڑی ہو رہی تھی اور اس کی خوبصورتی اور عقل مندی کی کہانیاں پورے ملک میں پھیل رہی تھیں۔ دور دور کے شہزادے اور امیر لوگ بادشاہ کے دربار میں آ کر نور جہاں سے نکاح کی درخواست کرتے تھے، مگر جہانگیر ہر بار انکار کر دیتا تھا۔ وہ نور جہاں کو کسی کو نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اسے اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس انکار کی وجہ سے بادشاہ کے بہت سے دشمن بننے لگے تھے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بادشاہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اسے کسی کا حق نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شاید بادشاہ کو اپنی بیٹی پر غرور ہے کہ اس کے لائق کوئی نہیں، مگر اصل بات یہ تھی کہ جہانگیر ڈرتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اگر نور جہاں کی شادی ہو گئی تو وہ اکیلا رہ جائے گا۔ وہ ڈرتا تھا جس طرح اس کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی، کہیں نور جہاں بھی اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے۔ یہ ڈر اس کے دل میں اس قدر بس گیا تھا کہ وہ اب ہر رشتے کو منع کر دیتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے جب بادشاہ اپنے محل کی چھت پر کھڑا ہو کر شہر دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں اس کے پاس آئی اور بولی، ابا حضور، میں آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ جہانگیر نے مسکرا کر کہا، بیٹی تمہیں مجھ سے اجازت کی کیا ضرورت، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ نور جہاں نے گہری سانس لی اور بولی، ابا حضور، آپ ہر رشتے کو کیوں منع کر دیتے ہیں؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ جہانگیر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، بیٹی تم میں کوئی کمی نہیں، تم تو کامل ہو، مگر مجھے ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جو تمہارے لائق ہو۔ نور جہاں نے کہا، مگر ابا حضور، ایک دن تو مجھے اپنی زندگی جینی ہوگی، مجھے بھی اپنا گھر بسانا ہوگا، مجھے بھی کسی سے محبت کرنی ہوگی۔ جہانگیر کے دل میں ایک تیر سا چبھ گیا۔ اس نے نور جہاں کا ہاتھ پکڑا اور بولا، بیٹی مجھے وقت دو، میں تمہارے لیے صحیح شخص ڈھونڈوں گا، ابھی تم میرے پاس رہو۔ نور جہاں نے کچھ نہیں کہا اور وہ خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے باپ کے دل میں کچھ ایسا ڈر ہے جو وہ بیان نہیں کر پا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا ہے، مگر یہ محبت اب ایک پھندا بنتی جا رہی تھی۔ ادھر شہر کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی دکان تھی جہاں ایک نوجوان لڑکا لکڑی کا کام کرتا تھا۔ اس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک غریب بڑھئی کا بیٹا تھا، مگر اس کے ہاتھوں میں ہنر تھا۔ وہ لکڑی سے ایسی خوبصورت چیزیں بناتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ اس کی بنائی ہوئی نقش و نگاری اتنی باریک ہوتی تھی کہ لگتا تھا جیسے یہ کسی جادوگر کا کام ہو۔ عارف کا دل بھی اتنا ہی صاف تھا جتنا کہ اس کا ہنر بے مثال۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتا، غریبوں کو مفت میں سامان بنا کر دیتا۔ لوگ اسے فرشتہ کہتے تھے، مگر عارف کی زندگی میں ایک خالی پن تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں بیمار رہتی تھی۔ عارف دن رات محنت کرتا تاکہ اپنی ماں کا علاج کروا سکے۔ ایک روز کی بات ہے کہ جب بادشاہ کے محل میں یہ پیغام آیا کہ ایک بڑا جلسہ ہونے والا ہے، جہانگیر نے حکم دیا کہ محل کے لیے خاص قسم کی لکڑی کی نقش و نگاری کروائی جائے۔ شہر کے تمام کاریگروں کو بلایا گیا، عارف بھی ان میں شامل تھا۔ جب عارف محل میں پہنچا تو اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی شاندار عمارت دیکھی۔ سونے چاندی سے سجی دیواریں، قیمتی پتھروں سے بنے فرش، ہر طرف رونق ہی رونق۔ مگر عارف کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا، وہ صرف اپنا کام کرنے آیا تھا۔ اسے ایک بڑے ہال میں لے جایا گیا جہاں باقی کاریگر بھی موجود تھے۔ وزیر آیا اور اس نے سب کو حکم سنایا کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ شہزادی نور جہاں کے کمرے کے لیے ایک خاص دروازہ بنایا جائے۔
یہ دروازہ ایسا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ جو کاریگر سب سے بہترین نقش و نگاری کرے گا اسے انعام میں 1000 اشرفیاں ملیں گی۔ یہ سن کر سب خوش ہو گئے اور فوراً کام میں لگ گئے۔ عارف نے بھی اپنے اوزار نکالے اور ایک کونے میں بیٹھ کر کام شروع کر دیا۔ وہ اتنا محو ہو گیا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب صبح ہوئی اور کب شام۔ وہ بس اپنے کام میں ڈوبا رہا۔ اس نے دروازے پر بیل بوٹے بنائے، پھول بنائے، پتے بنائے اور درمیان میں ایک ایسی تصویر تراشی جو کسی کے خواب سے کم نہیں تھی۔ اس نے ایک لڑکی کی شکل بنائی جو چاند کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ اور ماتھے پر نور تھا۔ یہ تصویر عارف کے دل سے نکلی تھی۔ اس نے کبھی نور جہاں کو نہیں دیکھا تھا، مگر جو تصویر اس کے دل میں تھی وہ اس نے لکڑی پر اتار دی۔ جب اس کا کام مکمل ہوا تو وزیر آیا اور ایک ایک کر کے سب کے کام دیکھنے لگا۔ ہر کاریگر نے اپنی پوری محنت لگائی تھی۔ کسی نے سونے کی نقش و نگاری کی، کسی نے چاندی کی، کسی نے رنگ برنگے پتھر لگائے، کسی نے شیشے کا کام کیا۔ مگر جب وزیر عارف کے کام کے پاس پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت کاریگری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دروازہ نہیں بلکہ ایک زندہ تصویر لگ رہا تھا۔ وزیر فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور کہا، حضور، ایک کاریگر نے ایسا کام کیا ہے کہ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا۔ آپ خود آ کر دیکھیں۔ جہانگیر فوراً اٹھا اور حال میں آیا۔ جب اس نے دروازہ دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ وہ واقعی ایک شاہکار تھا اور اس کے درمیان بنی تصویر بالکل نور جہاں جیسی لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے عارف کی طرف دیکھا اور پوچھا، تم نے یہ تصویر کیسے بنائی؟ تم نے میری بیٹی کو کب دیکھا؟ عارف گھبرا گیا۔ اس نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، حضور، میں نے شہزادی کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تصویر میرے دل سے نکلی ہے۔ میں نے صرف ایک خوبصورت خیال کو لکڑی پر اتارا ہے۔ جہانگیر حیران رہ گیا۔ اس نے عارف سے اس کا نام پوچھا۔ عارف نے جواب دیا، میرا نام عارف ہے، میں ایک بڑئی کا بیٹا ہوں۔ جہانگیر نے کہا، تم نے بہت عمدہ کام کیا ہے، تمہیں انعام دیا جائے گا۔ مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر نور جہاں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب اسے پتہ چلا کہ کمرے کے لیے نیا دروازہ بنایا گیا ہے تو وہ فوراً اسے دیکھنے گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس دروازے پر پڑی وہ حیران رہ گئی۔ دروازے پر بنی تصویر بالکل اسی جیسی تھی۔ اس نے قریب جا کر غور سے دیکھا، ہر لکیر، ہر نقش، ہر باریکی اتنی درست تھی کہ جیسے آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی ہو۔ اس نے اپنی خادمہ سے پوچھا، یہ کس نے بنایا؟ خادمہ نے جواب دیا، شہزادی، یہ ایک کاریگر نے بنایا ہے، اس کا نام عارف ہے۔ نور جہاں کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، جس نے مجھے دیکھے بغیر ایسی تصویر بنا دی وہ کیسا انسان ہوگا۔ اس کے دل میں پہلی بار کسی کو جاننے کی خواہش پیدا ہوئی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ ممکن نہیں۔ وہ ایک شہزادی تھی اور عارف ایک غریب کاریگر، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک سوال بار بار اٹھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا، عارف اپنی زندگی میں واپس آ گیا۔ اس نے انعام ملنے والے پیسوں سے اپنی ماں کا علاج کروایا اور نئی دکان کھولی۔ مگر اس کے دل میں بھی کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے وہ تصویر بنائی تھی تو اسے لگا تھا کہ یہ صرف ایک خیال ہے، مگر جب لوگوں نے کہا کہ یہ تصویر شہزادی نور جہاں جیسی ہے تو اس کے دل میں بھی ایک عجیب ہلچل پیدا ہوئی۔ اس نے کبھی نور جہاں کو نہیں دیکھا تھا، مگر اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ اسے ایک بار دیکھ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناممکن ہے، مگر پھر بھی اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ کچھ مہینے گزر گئے۔ شہر میں سکون تھا، مگر محل کے اندر ایک طوفان جنم لے رہا تھا۔ نور جہاں اکثر اس کے دروازے کو دیکھتی رہتی۔ ہر بار اسے دیکھ کر اس کے دل میں عجیب احساسات جاگ اٹھتے۔ وہ سوچتی تھی، جس شخص نے مجھے دیکھے بغیر میری روح کو محسوس کر لیا ہے وہ کیسا ہوگا۔ وہ خود کو سمجھاتی کہ یہ سب غلط ہے، مگر دل کہاں مانتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوال کیا، کیا یہ محبت ہے؟ کیا میں عارف سے محبت کرنے لگی ہوں؟ پھر خود ہی جواب دیا، نہیں، یہ ممکن نہیں، میں نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ مگر اس کے دل کی گہرائی سے آواز آئی، محبت دیکھنے سے نہیں، محسوس کرنے سے ہوتی ہے۔ ادھر عارف کی زندگی میں ایک اور آزمائش آ گئی۔ اس کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس نے ہر حکیم کو دکھایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن ایک بوڑھا حکیم آیا۔ اس نے کہا کہ اس کی ماں کی بیماری کا علاج ایک خاص جڑی بوٹی سے ہو سکتا ہے جو صرف پہاڑوں میں ملتی ہے، مگر وہ جڑی بوٹی بہت مہنگی تھی۔ حکیم نے کہا، کم از کم 500 اشرفیاں درکار ہوں گی۔
عارف کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اس نے ہر جگہ کوشش کی مگر کوئی اسے قرض دینے کو تیار نہ ہوا۔ وہ مایوس ہو گیا مگر ہار نہیں مانی۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا، میں خود پہاڑوں پر جا کر وہ جڑی بوٹی لاؤں گا۔ اگلی صبح عارف نے اپنی ماں کو خدا حافظ کہا اور سفر پر نکل پڑا۔ وہ شہر سے باہر نکلا اور شمال کی طرف چل پڑا۔ راستہ لمبا اور مشکل تھا، وہ دن بھر چلتا رہتا اور رات کو کسی درخت کے نیچے سو جاتا۔ کبھی جنگل سے پھل توڑ کر کھا لیتا، کبھی کسی ندی یا چشمے سے پانی پی لیتا۔ 3 دن کے بعد وہ پہاڑوں کے بہت قریب پہنچ گیا۔ وہاں کا منظر بالکل مختلف تھا، اونچے اونچے پہاڑ، گھنے جنگل، ہر طرف خاموشی۔ عارف نے ہمت نہیں ہاری اور چڑھائی شروع کر دی۔ راستہ بہت خطرناک تھا، کہیں پتھر پھسلتے، کہیں کانٹے چبھتے، مگر وہ رکا نہیں۔ شام کے وقت وہ ایک غار کے قریب پہنچا۔ اس نے سوچا کہ رات یہیں گزارے گا۔ جب وہ غار کے اندر گیا تو دیکھا کہ وہاں پہلے سے ہی ایک بوڑھا آدمی موجود ہے۔ اس کی داڑھی لمبی تھی مگر آنکھوں میں عجیب سا نور تھا۔ عارف نے سلام کیا، بوڑھے نے جواب دیا اور پوچھا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ عارف نے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ بوڑھے نے غور سے سنا اور کہا، تمہارا دل بہت صاف ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم جس جڑی بوٹی کی تلاش میں ہو وہ یہاں سے 2 دن کی چڑھائی پر ملے گی، مگر راستہ بہت مشکل ہے۔ اگلی صبح عارف نے اس کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ راستہ اور بھی مشکل ہو گیا، کہیں برف، کہیں گہری کھائیاں، کہیں تیز ہوائیں، مگر عارف اپنی ماں کی محبت کے لیے برداشت کرتا رہا۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں ہر طرف برف ہی برف تھی۔ وہاں ایک چھوٹی سی غار کے باہر کچھ پودے اگے ہوئے تھے۔ عارف نے غور سے دیکھا، یہی وہ جڑی بوٹی ہو سکتی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے فوراً جڑی بوٹی توڑی اور اپنے تھیلے میں رکھ لی، مگر اچانک ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ عارف نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑا سا ریچھ اس کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ، دانت نکیلے اور چہرہ انتہائی خوفناک تھا۔ عارف نے اپنی چھری نکالی مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے یہ کسی کام نہیں آئے گی۔ ریچھ اس کی طرف چپٹا۔ عارف بھاگنے لگا مگر برف پر اس کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر گیا۔ ریچھ اب اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ عارف نے آنکھیں بند کر لی اور اللہ کا نام لیا۔ اچانک ایک تیر آ کر ریچھ کو لگتا ہے۔ ریچھ درد سے چیخا، ریچھ زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ عارف نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار کوئی شخص اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ شخص نیچے اترا اور تب عارف حیران رہ گیا، وہ کوئی مرد نہیں، ایک لڑکی تھی۔ اس نے شکار کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاتھ میں کمان تھی اور چہرے پر نقاب، مگر اس کی آنکھیں وہی آنکھیں جو عارف نے اپنی بنائی ہوئی تصویر میں دیکھی تھیں۔ لڑکی نے نقاب ہٹایا اور کہا، تم ٹھیک ہو؟ عارف ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے شہزادی نور جہاں کھڑی تھی۔ عارف ہکلاتے ہوئے بولا، شہزادی آپ یہاں؟ نور جہاں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں میں یہاں شکار کے لیے آئی تھی، اور اچھا ہوا کہ آئی، ورنہ تمہاری جان خطرے میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عارف نے جواب دیا کہ میں ایک جڑی بوٹی کی تلاش میں آیا تھا، میری ماں بیمار ہے۔ نور جہاں کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، تم اپنی ماں کے لیے اتنے خطرناک جگہ پر آئے ہو، تم واقعی بہادر ہو۔ عارف نے سر جھکا کر کہا، شہزادی یہ بہادری نہیں، یہ محبت ہے، ماں کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نور جہاں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اسے اتنے قریب سے محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر سچائی تھی، آنکھوں میں ایمانداری اور دل میں خلوص۔ نور جہاں کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کہا، چلو میں تمہیں واپس لے چلتی ہوں، یہاں رات ہونے سے پہلے نکلنا ضروری ہے۔ عارف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر شہزادی میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ نور جہاں نے جواب دیا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ نور جہاں نے اپنے سپاہیوں کو بلایا۔ اس نے حکم دیا کہ عارف کو بحفاظت شہر تک پہنچایا جائے۔ عارف نے شکریہ ادا کیا اور جانے لگا۔ عارف شہر واپس آیا۔ اس نے فوراً حکیم کو بلایا اور جڑی بوٹی دی۔ حکیم نے دوا بنائی اور اس کی ماں کو پلائی۔ چند دنوں میں اس کی ماں کی طبیعت بہتر ہونے لگی، مگر اب عارف کے دل میں ایک اور احساس تھا، نور جہاں کا احساس۔ ادھر نور جہاں بھی محل میں واپس آ گئی تھی، مگر اس کے دل وہیں پہاڑوں میں رہ گیا تھا۔ وہ عارف کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ کچھ دن بعد بادشاہ جہانگیر نے نور جہاں کو بلایا۔ اس نے کہا، بیٹی ایک خوشخبری ہے، پڑوسی ملک کے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ عظیم تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نور جہاں کا دل ڈوب گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ابا حضور میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔
جہانگیر نے کہا بیٹی اب وقت آ گیا ہے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی محفوظ ہو۔ نور جہاں سمجھ گئی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ جہانگیر نے کہا تمہیں 1 مہینہ دیا جاتا ہے۔ نور جہاں اپنے کمرے میں گئی اور رو پڑی۔ ایک طرف باپ کی خواہش تھی اور دوسری طرف دل میں چبھی محبت۔ اسی رات اس نے فیصلہ کیا کہ میں عارف سے ملوں گی۔ اگلے دن اس نے اپنی وفادار خادمہ زینب کو بلایا اور کہا شہر جا کر عارف کو ڈھونڈو اور اسے پیغام دو کہ آج رات محل کے پیچھے والے باغ میں مجھ سے ملے۔ شہر سو چکا تھا۔ عارف خاموشی سے محل کی طرف بڑھنے لگا۔ محل کے چاروں طرف پہرا تھا مگر پیچھے کا باغ سنسان تھا۔ عارف دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوا۔ عارف نے باغ میں قدم رکھا اور اس کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ اچانک ایک روشنی نظر آئی۔ نور جہاں خود باغ میں کھڑی تھی۔ نور جہاں نے آہستہ سے کہا عارف تم آ گئے؟ عارف نے سر جھکایا اور کہا شہزادی میں آیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ یہ خطرناک ہے مگر دل کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملوں۔ نور جہاں نے مسکرا کر کہا میں جانتی ہوں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی، دلوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ عارف نے آہستہ سے کہا شہزادی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے مگر میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نور جہاں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا عارف میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں مگر میں ایک شہزادی ہوں، آپ ایک عام کاریگر، ہمارے درمیان بہت فاصلے ہیں۔ عارف نے ہاتھ پکڑ کر کہا شہزادی محبت میں زمین و آسمان کا فرق معنی نہیں رکھتا، دل اگر ایک ہو جائے تو سب ممکن ہے۔ نور جہاں نے ایک گہری سانس لی، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اسی لمحے کچھ سپاہی قریب آ گئے۔ نور جہاں نے حکم دیا کہ عارف کو محفوظ شہر تک پہنچائیں اور کوئی شور نہ ہو۔ عارف نے شکریہ ادا کیا اور روانہ ہوا مگر چند قدم کے بعد وہ مڑ کر نور جہاں کو دیکھتا رہا۔ عارف واپس شہر پہنچا، فوراً حکیم کو بلایا اور جڑی بوٹی دی۔ حکیم نے دوا تیار کی اور عارف کی ماں کو پلائی۔ چند دنوں میں اس کی صحت مکمل طور پر بہتر ہو گئی۔ عارف کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مگر دل میں اب بھی نور جہاں کا خیال گردش کر رہا تھا۔ کچھ دن بعد جہانگیر نے نیا پیغام دیا کہ پڑوسی ملک کا شہزادہ عظیم شادی کے لیے آ رہا ہے۔ نور جہاں نے اپنے دل سے کہا اب مجھے فیصلہ کرنا ہوگا، دل کی سننی ہے یا اپنے باپ کی۔ چند دنوں کی سوچ اور دعا کے بعد نور جہاں نے آخر کار فیصلہ کیا۔ وہ اپنی محبت کا پیغام عارف کو بھیجتی ہے اور عارف بھی محل آ کر اس سے ملتا ہے۔ دونوں کی محبت آشکار ہو جاتی ہے۔ بادشاہ جہانگیر بھی آخر کار سمجھ جاتا ہے کہ حقیقی محبت کو روکنا ممکن نہیں۔ عارف اور نور جہاں کی محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے محبت وہ جذبات ہے جو دل سے پیدا ہوتی ہے، زمین و آسمان کا فرق کبھی سے روک نہیں سکتا۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔